اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما انہ علیم قدیر۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر اپنی توحید کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک کے اندر جس موضوع پر سب سے زیادہ بحث کی گئی ہے یا جو موضوع سب سے زیادہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے اللہ کی توحید، اور ظاہر ہے کہ توحید کے بغیر، اللہ کی توحید اور وحدانیت کے بغیر چارہ بھی کوئی نہیں۔ تمام عبادتوں کی بنیاد اور جڑ بنیاد جو ہے وہ اللہ کی توحید ہے۔ تمام عبادتیں بنتی ہی اس وقت ہیں جب اللہ کی توحید کے اوپر ایمان رکھا جائے۔ اگر اللہ کی توحید کے اوپر ایمان نہیں، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں سمجھتا، تو پھر عبادتیں بھی کوئی عبادتیں نہیں ہیں، پھر سب کچھ بیکار ہے۔ یہی توحید تھی کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش نبی بھیجے۔ انہوں نے آ کر لوگوں کو سمجھایا، اور نبیوں نے جس کے لیے تکلیفیں برداشت کی، نبیوں نے جس مقصد کے لیے خون بہایا، نبیوں نے جس مقصد کے لیے، جس موضوع کے لیے اپنے وطن چھوڑے، بچوں کو یتیم کروایا، اللہ کے نبیوں نے قربانیاں دی۔ آپ خود اندازہ لگیں آخر وہ کیا وجہ تھی کہ جس کے لیے نبی اتنا تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں؟ کیا لوگوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کا کوئی ذاتی جھگڑا تھا جس کی وجہ سے تکلیف دیتے تھے؟ کیا نبی علیہ السلام کا لوگوں کے ساتھ کوئی جائیداد کا جھگڑا تھا کہ نبی علیہ السلام کو تکلیفیں دیتے تھے؟ کیا نبی علیہ السلام کا کوئی رشتہ داری کا جھگڑا تھا ان کے ساتھ؟ نہیں، نہ رشتہ داری کا جھگڑا، نہ جائیداد کا جھگڑا، نہ زمین کا جھگڑا، کوئی بھی نہیں تھا۔ صرف وہی ایک بات تھی، لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید والی بات تھی، جس کے لیے نبیوں کو تکلیفیں دی گئی، جس کے لیے نبیوں کو مارا گیا، پتھر مارے گئے، گھر سے باہر نکالا گیا، وطن سے بے وطن کیا گیا، حجریں ڈالی گئی، کچرے ڈالے گئے، اور نبیوں کا خون بہایا گیا، نبیوں کو قتل کیا گیا۔ آپ خود اندازہ لگائیں جس مقصد کے لیے، جس مسئلے کے لیے نبی بھی قربانیاں دے رہے ہیں، جس مسئلے کے لیے نبی اپنا خون بہا رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ وہ مسئلہ وہ نبیوں کے خون سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے جس کے لیے نبی بھی خون بہا رہے ہیں، اور وہ مسئلہ ہے اللہ کی توحید والا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو مختلف انداز سے، مختلف زاویے سے، اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں اللہ نے اپنی توحید بیان فرمائی، عقلی دلائل دے کر، نقلی دلائل دے کر۔ تو آج کے درس میں بھی اللہ کی توحید کا ذکر ہے۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض، فرمایا اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ آسمانوں میں بھی بادشاہی حکم اللہ کا چلتا ہے، اور زمین پر بھی بادشاہی اور حکم اللہ کا چلتا ہے۔ آسمانوں پر بھی کسی کی کوئی بات یا کسی کا آرڈر نہیں چلتا ہے، اور زمین پر بھی کسی کا کوئی آرڈر اور حکم نہیں چلتا ہے۔ یہاں پر بھی حکم اللہ کا چلتا ہے، اور وہاں آسمانوں پر بھی حکم اللہ کا چلتا ہے، اور کسی کا نہیں چلتا۔
کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے بارشیں برسا لے، اپنی مرضی سے بارشیں ختم کر لے، کم کر لے، زیادہ کر لے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ دھوپ کب نکالنی ہے، کب نہیں نکالنی، زیادہ نکالنی ہے، تھوڑی نکالنی ہے، ہاں جی، یہ سارا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ فرشتوں کا نظام، چاند سورج کا نظام، سیاروں کا نظام، آسمان کا نظام، یہ سارے نظام جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی اور اللہ تعالیٰ کے آرڈر کے پابند ہیں۔ اور زمین کا سارا نظام، زمین کے اوپر جتنا مخلوقات رہتے ہیں کم و بیش اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات پیدا فرمائی ہے مختلف قسم کی۔ کچھ مخلوقات ایسی ہے جو ہم جانتے ہیں، کچھ ایسی ہے جو ہم نہیں جانتے اور دیکھا بھی نہیں آج تک ہم نے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں ساری۔ اللہ تعالیٰ سب کو جانتے بھی ہیں، سب کو دیکھتے بھی ہیں، اور ان کی ضرورتوں کو بھی سمجھتے ہیں، اور ان کو رزق بھی عطا کرتے ہیں، اور یہ سارے اللہ تعالیٰ کے قبضہ کنٹرول میں ہیں۔ ان کی جانیں، ان کے سانس، یہ سب اللہ کے اختیار اور اللہ کی قدرت کے اندر ہیں، اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ جب چاہے رب کسی کے سانس بند کر دے، جب چاہے رب کسی کے دل کی دھڑکن کو روک دے۔ انسان کا تو اپنے دل کے اوپر بھی اختیار نہیں چلتا، اپنے جسم پر اختیار نہیں چلتا، اپنی جان پر اختیار نہیں چلتا کہ یار میں آج 1 منٹ کے لیے اپنے دل کی دھڑکن کو روک لوں۔ کسی مولوی صاحب کا، کسی پیر صاحب کا اختیار اپنی جان پر بھی نہیں چلتا تو جہان پر کیسے چلتا ہے؟ جہان پر بھی پھر نہیں چلتا ہے، تو ساری جہان پر اختیار کس کا چلتا ہے؟ تو فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، یعنی خالق بھی اللہ ہے، پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے، اور وہ اپنی مرضی سے، اپنی قدرت سے پیدا کرتا ہے۔ دیکھو انسان کو اللہ نے کیسا خوبصورت بنایا، ایک غلیظ قطرے سے اللہ نے پیدا فرمایا، اور کوئی نقشہ نہیں تھا، کوئی صورت نہیں تھی، اور اندھیروں کے اندر، رات کا اندھیرا، ہاں جی، پھر ماں کے شکم کا اندھیرا، پھر ہاں جی رحم کا اندھیرا، وہاں کے اوپر اندھیروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت انسان بنایا، جہاں پر ناک کی ضرورت تھی وہاں پر لگایا، جہاں پر آنکھوں کی ضرورت تھی وہاں پر لگئی، جہاں کان کی ضرورت تھی اللہ نے وہاں پر فٹ کیا۔ یہ نہیں کہ اندھیرا ہے تو کان کسی اور جگہ پر چلا جائے، ناک کسی اور جگہ پر چلا جائے، نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کاریگری کا کمال دیکھیں۔ آج کا کوئی کاریگر ہو تو کہتا ہے روشنی کے بغیر کام نہیں کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کاریگر ہے کہ اندھیروں کے اندر اور پانی کے اوپر اللہ نے ایسے نقشے بنا دیے، اور ایسے خوبصورت نقشے بنائے کہ فرشتے بھی انسان کے اوپر رشک کرتے ہیں کہ یا اللہ ایسے بھی تیرے نیک بندے ہیں جو ہر وقت 24 گھنٹے تیری عبادت اور تیرے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ تو یہ پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں پیدا کر سکتا۔ اللہ نے اسی لیے قرآن پاک میں ایک جگہ پر یوں بھی فرمایا، یخلق ما یشاءون، فرمایا لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، اللہ کے علاوہ جن کو تم سجدے کر رہے ہو، مشکل کشا سمجھ رہے ہو، انہوں نے کچھ نہیں پیدا کیا، ان کو خود کو اللہ نے پیدا کیا ہے، انہوں نے تو کچھ نہیں بنایا ہے، وہ خود بھی ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا صرف کون ہے بزرگوں؟ اللہ پاک ہے۔ آگے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بچیاں ہی بچیاں دے دیتا ہے۔ یہ بچیاں دینا بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ بعض لوگوں کے ہاں بچی پیدا ہونا قرآن پاک میں آتا ہے، جیسے مکے کے مشرکین کی عادت تھی کہ منہ ان کے کالے ہو جاتے تھے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان کو کہا جاتا کہ تمہارے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے تو ان کے منہ کالے ہو جاتے تھے اور پریشان ہو جاتے تھے کہ بچی کیوں ہوئی ہے۔ ایک جگہ پر ہم تھے تو وہاں پر ایک آدمی کے ہاں پہلے بچی پیدا ہوئی، پھر دوسری بھی بچی پیدا ہوئی۔ جب دوسری بچی پیدا ہوئی تو اس نے بیوی کے ساتھ بولنا چھوڑ دیا، 2 مہینے ہو گئے بیوی کے ساتھ بولتا نہیں تھا۔ بھئی کیا ہو گیا تجھے؟ کہتا ہے بچی کیوں جنی ہے اس نے بچی کیوں جنی ہے؟
تو اس کے سسر کو پتہ چلا، وہ عالم تھے، انہوں نے بلایا اس کو، اس نے کہا میاں یہ تو بچی پیدا ہوئی ہے نا، وہ آپ کے ملنے سے پیدا ہوئی ہے نا، اگر تیرے پاس اتنا طاقت تھی تو اس کو بچہ بنا کر ڈال دیتا، پھر ہاں جی بیٹا بنا دیتا تو اس کو۔ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، چاہے کسی کو بیٹیاں دے یا کسی کو بیٹے دے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹے دیے اور تینوں بچپن میں سنبھال لیے، باقی 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ آگے جو نبی علیہ السلام کی نسل چلی ہے، بڑی ہے، وہ تو بیٹیوں سے بڑی ہے، بچیوں سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، بچیوں والو پریشان نہ ہوا کرو، میں محمد کریم بھی فإنی ابو البنات، میں بھی بچیوں کا باپ ہوں، میں محمد کریم بھی بچیوں کا باپ ہوں، پریشان نہ ہوا کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیٹا پیدا ہوتا ہے نا، اللہ پاک اس کو فرماتے ہیں جاؤ اور بڑے ہو کر کماؤ اور کما کر اپنے ماں باپ کو کھلاؤ۔ جب بچی پیدا ہوتی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں جاؤ تم نے کمانا نہیں ہے، اب میں رب تمہیں بھی تمہارے ماں باپ کو اپنی رحمت سے کھلاؤں گا۔ ہاں جی میں رحمت سے کھلاؤں گا۔ جب بچی پیدا ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ تبکیر المرأۃ بالبنات، برکت والی عورت ہے بھی وہی جو پہلے پہلے بچی جنے، جو پہلے پہلے بچی جنے، وہ برکت والی عورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا قیامت والے دن میں تمہاری کثرت کے اوپر فخر کروں گا کہ میری امت سارے نبیوں سے زیادہ ہوگی، اس بات کے اوپر میں فخر کروں گا، اور تم ایسے خاندان والی عورت سے رشتے کیا کرو، شادیاں کرو جو بچے زیادہ جنتی ہوں، تاکہ قیامت والے دن میری امت اور زیادہ بڑھ جائے، میں تاکہ نبیوں کے اوپر فخر کروں۔ تو فرمایا کہ بچیاں دینا بھی کس کے اختیار میں ہے؟ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتا ہے اللہ پاک بیٹے بیٹے دے دیتا ہے، سارے بیٹے۔ کوئی ایسے یہ اللہ کی قدرت ہے، کوئی بچیوں کے لیے ترس رہا ہے، کوئی بیٹوں کے لیے ترس رہا ہے، ہاں جی کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ ہاں جی میں اپنی طرف سے بچیاں بنا لوں یا اپنی طرف سے بچے بنا لوں، یہ سارا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور اگر اللہ چاہتا ہے تو جمع کر دیتا ہے، بچے بھی بچیاں بھی، کسی کو بیٹا بیٹی جمع کر دیتا ہے، 2 بیٹے 2 بیٹیاں، ہاں جی 3 بیٹے 3 بیٹیاں، اللہ پاک دونوں جمع کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کو 1 بچہ دیتا ہے، کسی کو 2 اکٹھے دے دیتا ہے، بعض تو ایسے بھی آیا ہے کہ 3 4 بچے بھی اکٹھے عورتیں جنتی ہیں۔ ہاں جی یہ اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ یہ اللہ کے پاس ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے ہیں، اور نبی کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، 1600 انسان کی طاقت ہوتی ہے ایک اللہ کے نبی کو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہتے ہیں 100 بیویاں تھیں۔ تو ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ میں جو ہے خام خواہ اپنی فوج اور لشکر بنا رہا ہوں، میری جو 100 بیویاں ہیں سب کے پاس جاؤں گا، سب کے ہاں بیٹے پیدا ہوں گے، لشکر تو میرا اپنا بن جائے گا، مجھے لشکر بنانے کی کیا ضرورت۔ ساری بیویوں کے پاس گئے تو کسی کو بھی حمل نہیں ہوا، صرف ایک بیوی کو حمل ہوا، اور وہ بھی جب بچہ پیدا ہوا وہ پاؤں سے معذور، بیوی نے آ کر سامنے رکھ دیا، کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بچہ دیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے ہاں سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے میرا رب یہ اختیار تیرے پاس ہے، چاہے تو کسی کو بچوں کی جماعتیں دے دے، چاہے تو کسی کو کچھ بھی نہ دے، یہ اختیار میرے رب کے پاس ہے، چاہے تو کافروں کو ہاں جی بچے دے دے، کئی بیٹے دے دے، چاہے تو اپنے نبیوں کو بھی کچھ نہ دے، یہ اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر میں آئے تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نہ رو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ پیاری ہے کیوں رو رہی ہے؟ اللہ کے رسول ابو جہل عتبہ شیبہ یہ کافر ہیں، سارے آپ کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی بیٹے دیے ہیں، اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، ہمارے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ پیاری ہے یہ خزانے میں محمد کے پاس نہیں ہیں، یہ خزانے اللہ کے پاس ہیں، میں اپنے رب سے مانگوں گا تو صحیح، اس کی مرضی پھر عطا کرے یا نہ کرے۔ کیا خیال ہے نبی نے دعا نہیں مانگی ہوگی؟
لیکن آخر تک اللہ تعالیٰ نے حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی اولاد بھی نہیں دی، کوئی اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ اور یہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو آپ داتا والے دربار کہتے ہیں، داتا، حضرت داتا صاحب کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے۔ اب بتاؤ، آج لوگ جاتے ہیں وہاں بکرے چھترے پتہ نہیں کیا کیا، حضرت صاحب ہمیں اولاد دو، حضرت کی خود کی کوئی اولاد نہیں۔ ہاں جی، جو اپنی اولاد نہیں بنا سکتا وہ دوسروں کی کیا بنائے گا؟ بزرگوں، یہ اولاد کا دینا اور نہ دینا، تھوڑی دینا زیادہ دینا، بچے دینا بچیاں دینا، یہ اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا کہ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو اللہ چاہتا ہے بالکل سنڈ اور بانجھ بنا دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا، نہ بچے نہ بچیاں۔ یہ اختیار بھی کس کے پاس ہے؟ پھر متھا مار 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 کے تھک جاتے ہیں، ڈاکٹر ساری دنیا کے چھان مارتے ہیں، ہاں جی، حکیم، پیر، تویزوں والے، دم والے، دھاگے والے، ساری جگہ سے متھا مار مار کے تھک جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ نہ یہ اختیار پیروں کے پاس ہے، نہ مولویوں کے پاس ہے، نہ ڈاکٹروں کے پاس ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے تو صرف اپنے پاس رکھا ہے۔ فرمایا کہ پھر ڈاکٹروں کو اور ان کو تو یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ ماں کے رحم میں جب نطفہ گیا ہے، آیا یہ بچہ بھی بنے گا یا نہیں، اور بنے گا تو پھر بچی ہوگی یا بچہ ہوگا، یہ بھی علم نہیں ہوتا ان کو۔ اور پھر فرمایا کہ پھر وہ بچہ جو ہوگا صحیح سلامت پیدا ہوگا یا ادھورا پیدا ہوگا، یہ بھی علم نہیں ہوتا ان کو۔ اور پھر یہ بچہ مکمل ہوگا یا درمیان میں ضائع ہو جائے گا، کچا ہوگا، ہاں جی، یہ بھی علم نہیں ہوتا ان کو۔ اور یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ یہ خوبصورت ہوگا یا بدصورت ہوگا، یہ ہاں جی نیک ہوگا یا بد کردار ہوگا، یہ علم نہیں ہوتا، یہ بد مزاج ہوگا یا خوش مزاج ہوگا۔ یہ علم ہے تو صرف میرے رب کے پاس ہے۔ اور بزرگوں، ایک باپ ہے، 10-12 بیٹے ہیں اس کے، 18 بیٹے ہیں اس کے، لیکن مجال ہے کہ کسی کا شکل ایک جیسی ہو، کسی کے انگوٹھے کی لکیریں ایک جیسی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا ارباں کھرباں مخلوقات انسان پیدا کیے ہیں، کسی ایک کا انگوٹھے کی لکیریں بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے قدرت کا ایسا کرشمہ اور کمال کیا ہے کہ انگوٹھے کی لکیریں بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی۔ ہاں جی، یہ قدرت کس کی ہے؟ صرف یہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ فرمایا کہ اللہ جب چاہتا ہے کسی کو بیٹے بیٹے دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے جوڑے جوڑے دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا، بالکل بانجھ بنا دیتا ہے۔ انہو علیم قدیر، بے شک وہ جانتا بھی ہے، سب کچھ جانتا ہے کہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا، اس کے علم میں ہے سب کچھ، اور وہ اپنی قدرت علم کے مطابق ہی سب کچھ کرتا ہے، کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا، کس کو کتنا دینا ہے کس کو کتنا نہیں دینا، کس کو بچے دینے ہیں کس کو بچیاں دینا ہیں، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، یہ علم اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ فرمایا قدیر، اور اللہ قدرت بھی رکھتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اس سے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ یہاں ہمارے ساتھ چک میں ایک آدمی ہے، اس کی بچی پیدا ہوئی ہے اور اس کی ایک ٹانگ آدھی ہے، یہاں ساتھ چک میں ایک ٹانگ جو ہے اس کی آدھی ہے بالکل۔ اب بتاؤ وہ کیا کر لے گا اللہ پاک؟ اللہ قدیر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، وہ بادشاہ ہے، مہربان ہے، ہاں جی، وہ ساری کائنات کا بادشاہ وہ اکیلا اللہ ہے، جب چاہے جس کو جیسے ہی پیدا کر دے، اس سے پوچھ کوئی نہیں سکتا ہے۔ تو فرمائے یہ سارے اختیارات کا مالک اللہ، جب سارے اختیارات کا مالک اللہ، تو تمہاری دعاؤں اور پکار، سجدے، منت منوتیں، عبادتوں کے لائق بھی صرف کون؟ اللہ ہے۔ ترجمہ دیکھ لیں، فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے اللہ پاک جو چاہتا ہے، یہب لمن یشاء اناسا، بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بچیاں ہی بچیاں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے عطا فرماتا ہے، اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا،
اور جمع کر دیتا ہے اللہ پاک بچے اور بچیاں، یعنی بیٹے اور بیٹیاں کسی کو جمع کر دیتا ہے، دونوں دے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور بنا دیتا ہے اللہ پاک جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، سانڈ بنا دیتا ہے، بے اولاد بنا دیتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، پکی اور سچی بات یہی ہے کہ بے شک وہی اللہ پاک ہی جاننے والا ہے اور قدرت والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔